بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کلاس ششم کی فارسی کتاب سے 10 سے 20 یعنی 20ویں سبق کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اعادہ فعل ہائے ماضی، یعنی ہم نے جو فعل ماضی کی قسمیں پڑھی ہیں ان کا اس میں اعادہ کریں گے۔ تو ہم نے یہ مختلف جو جملے دیے گئے ہیں ان میں سے پہچان کرنی ہے کہ یہ ماضی کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے۔ تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ خدائے تعالی پاکستان را بھی کوشش ہائے قائد اعظم محمد علی جناح بے وجود آورد۔ اللہ تعالیٰ نے یا خدا تعالیٰ نے پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے وجود عطا کیا یا پاکستان قائم ہوا۔ یہ فعل ماضی مطلق کی مثال ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے شاعر مشرق علامہ اقبال مارا پیام اتحاد مسلمانان داد است۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے ہمیں مسلمانوں کے اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ پیام اتحاد مسلمانان یہ مرکب اضافی ہے، مسلمانوں کے اتحاد کا پیغام داد است دیا ہے۔ دادن مصدر ہے دینا، تو داد است فعل ماضی قریب کی مثال ہے یہ جملہ۔ ما نماز خواندیم ہم نے نماز پڑھی، یہ فعل ماضی مطلق کی مثال ہے۔ او بے دبیرستان رفته بود، وہ ہائی سکول گیا تھا۔ رفته بود یہ فعل ماضی بعید کی مثال ہے۔ شما باغ وحش کی دیده بودید، آپ نے چڑیا گھر کب دیکھا تھا۔ دیده بودید یہ بھی ماضی بعید کی مثال ہے۔ دیدن دیکھنا، دیده بودید آپ نے دیکھا تھا۔ من امروز از بازار کتاب ها خریدم، میں نے آج بازار سے کتابیں خریدیں، یہ ماضی مطلق کی مثال ہے۔ خریدن سے فعل ماضی مطلق خریدم یعنی واحد متکلم کا صیغہ۔ ایشان صبح بے فرودگان می رفتند، وہ صبح ہوائی اڈے پر جاتے تھے۔ می رفتند یہ فعل ماضی استمراری کی مثال ہے۔ می رفتن، رفتن جانا سے۔ تو دیروز چه خوانده بودی، تم نے کل کیا پڑھا تھا۔ تو خوانده بودی یہ بھی ماضی بعید کی مثال ہے۔ من درس فارسی خوانده بودم، میں نے فارسی کا سبق پڑھا تھا، دوبارہ ماضی بعید کی مثال۔ ممکن است ایشان دیروز به دبیرستان نرفته باشند، ہو سکتا ہے کہ وہ کل ہائی سکول یا سکول نہ گئے ہوں۔ نے رفته باشند، رفته باشند یہ ماضی احتمالی کی مثال ہے۔ اگر تو زحمت می کشیدی در امتحان موفق می شدی، اگر تم محنت کرتے تو امتحان میں کامیاب ہو جاتے، ماضی تمنائی کی مثال۔ این نامه حالا به دستم رسید، یہ خط ابھی میرے ہاتھ لگا ہے یا مجھے ملا ہے۔ نامے خط، حالا ابھی، اور بدست رسیدن یعنی ہاتھ میں پہنچنا یا ملنا، یہ ماضی مطلق کی مثال ہے۔ در اتاق کے آمده بود، یہ کمرے میں کس وقت آیا تھا، ماضی بعید کی مثال۔ من به برادر خودم نامه نوشته ام، میں نے اپنے بھائی کو خط لکھا ہے۔ نوشته ام ماضی قریب یعنی لکھا ہے، میں نے لکھا ہے، نوشتن لکھنا سے۔ شما دیروز کجا می رفتید، آپ کل کہاں جا رہے تھے۔ دیروز گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں اور می رفتید فعل ماضی استمراری ہے۔ ما امروز درس حساب ہم خواندیم، ہم نے آج درس حساب یعنی حساب کا سبق بھی پڑھا ہے، ماضی مطلق کی مثال ہے یہ۔ ریحانہ بے مادر کمک می کرد، ریحانہ ماں کی مدد کرتی تھی۔ کمک کردن مدد کرنا اور کمک می کرد فعل ماضی استمراری ہے۔ اکبر ہر صبح موهای خود را شانه می کرد،
اکبر ہر صبح اپنے بالوں کو کنگھی کرتا۔ شان کردن یعنی کنگھی کرنا، شان می کرد یہ ماضی استمراری کی مثال۔ من دست و صورت خود را با آب و صابون شسته ام، میں نے اپنے ہاتھ اور منہ کو پانی اور صابن سے دھویا ہے۔ تو شسته ام یہ ماضی قریب کی مثال۔ بابا بھی اکبر آفرین گفت، بابا نے اکبر کو شاباش دی۔ گفتن سے گفت فعل ماضی مطلق کی مثال۔ مادر ریحانہ را حتماً صدا کرتی باشد، ماں نے ریحانہ کو ضرور آواز دی ہوگی، یہ ماضی احتمالی کی مثال۔ و او را ہم آفرین گفتے باشد اور اسے شاباش بھی دی ہوگی۔ فرہنگ میں دوبارہ ہم مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ اتحاد مسلمانان یعنی مسلمانوں کا اتحاد مرکب اضافی۔ موفق شدن کامیاب ہونا، پاس ہونا۔ شان کردن کنگھی کرنا۔ فرودگاہ ہوائی اڈہ۔ ممکن است ہو سکتا ہے۔ زحمت کشیدن تکلیف اٹھانا۔ حتماً یقیناً یا ضرور۔ احادِ دورائی ہم نے تمرین ہے فارسی میں ترجمہ کیجیے۔ پہلا جملہ، میں نے بازار سے کتابیں خریدیں، ماضی مطلق کا جملہ یہ۔ من از بازار کتاب ہا خریدم، ہم نے آج حساب کا سبق بھی پڑھ لیا ہے، یہ ماضی قریب کا جملہ ہے۔ ما امروز درس حساب ہم خواندے ایم، تو نے اسے کتنی کتابیں دی تھیں، ماضی بعید کا جملہ ہے۔ تو بھی او چند کتاب دادے بودی، آپ کل کہاں جا رہے تھے، یہ ماضی استمراری کا جملہ ہے۔ شما دیروز کجا می رفتید، جاوید کل ہوائی اڈے گیا ہوگا، ماضی احتمالی کا جملہ ہے۔ جاوید دیروز بھی فرودگاہ رفته باشد، اگر وہ محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے، ماضی تمنائی یا ماضی شرطی کا جملہ ہے۔ اگر آنها زحمت می کشیدند موفق می شدند، کاش تو وہاں جاتا اور انعام پاتا، یہ بھی ماضی تمنائی ہے۔ کاش تو آنجا می رفتی و انعام می گرفتی۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، اوپر کے سبق کا ہر جملہ پڑھیے اور بتائیے کہ اس میں کون سا فعل ماضی استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے سبق کے دوران ہر جملے کو بیان کر دیا ہے کہ یہ ماضی کی کون سی قسم اس میں استعمال ہوئی ہے۔